बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी, तो आज हम सूरतुल अहज़ाब का इब्तिदा करते हैं। पुरानी रिकॉर्डिंग जरूर मुझे मालूम है मौजूद है, वो कैंसिल हो जाएगी। अब हम नई तरतीब पर एराबुल कुरान शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ से आखिर तक हम इसी तरतीब पर जाएंगे। इसमें हमारे बहुत से नए स्टूडेंट भी शामिल हुए हैं और ज़्यादातर ये काम स्टूडेंट से ही लिया जाएगा। सूरतुल अहज़ाब के बारे में अभी हम जानते हैं। दोबारा तरीक़ाकार ये होगा कि इसमें एराबुल कुरान भी होगा, आयात की थोड़ी सी बलागत भी होगी, उसके बाद आयात के इल्म फ़वाइद भी होंगे, और फाइनली फिर हम इसके ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी क्लास के दौरान ही करेंगे। और ये लेक्चर्स पॉसिबली 1 घंटे का हुआ करेगा इंशाल्लाह। मुख्तसर आयात होंगी, आयात ज़्यादा नहीं होंगी। बिल्कुल नई तरतीब है, नए अंदाज में हम इसको करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें इस पूरे काम से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, और अगर इस दौरान कोई गलती हो, कोई कमी हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, दरख्वास्त है कि वो हमें माफ़ फरमाए और हमें उस पर हमारी पकड़ न करे। आमीन। सूरतुल अहज़ाब के नाम, सबसे पहले इसका अल अहज़ाब है। अल अहज़ाब क्यों है? ये बेसिकली हिज़्बुन की जमा है। हिज़्बुन कहते हैं एक जमात को, अहज़ाब बहुत सारी जमातें। ये नाम इसका क्यों है? क्योंकि इसमें ग़ज़वे खंदक का तज़किरा है। तो मक्का से 4, 5, 6 कबीले इकट्ठे होकर 10,000 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई के लिए आ गए थे, तो वहां से इसका नाम अहज़ाब रखा गया है। यानी उससे इस सूरत का नाम ये अल अहज़ाब आया है। इस सूरत का और कोई दूसरा नाम नहीं है। मुस्तकबिल में हर सूरत का अगर कोई और नाम होगा, वो किस वजह से होगा, वो तमाम भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाया करेगा। आयात इसकी 73 है, और उसके बाद मदनी सूरत है। मदीना मुनव्वरा में, यानी आपके मदनी दौर में नाजिल हुई है। मक्की और मदनी का आपको मालूम है। मक्की सूरतों से मतलब है जो हिजरत से पहले हैं, और मदनी सूरतों से मतलब है जो हिजरत के बाद हैं। चाहे वो मक्का में भी नाजिल हुई हों तो वो मदनी ही कहलाएंगी, क्योंकि वो आपके हिजरत के बाद के नुज़ूल में शामिल है। तरतीब, कुरान मजीद की तरतीब इस सूरत की 33 है, यानी 33 नंबर, और नज़ूल, तरतीब नुज़ूली इसका 90 है। यानी कुरान मजीद का जो तरतीब नज़ूली है उसमें ये 90th नंबर पर ये सूरा मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इसका बुनियादी तारुफ है। पहले मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों के साथ इसके मतलब टॉपिक्स शेयर करूं कि भाई इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन सी आयत किस टॉपिक को कवर करती है, लेकिन मैं वो ना कर सका। तो सबसे पहले 3 आयात हैं आज के हमारे लेक्चर में शामिल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह व ला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वत्तबिअ मा यूहा इलैक मिन रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा, आइए मिस नशमी, आप आइए। जी सर जी। फाहिमा आप भी आ जाइए, और उज़मा आप भी आ जाइए। जी नशमिया जी, या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह, चलें एराब बताइए। जी, या हर्फ निदा है और अय्युहा मुनादा है। अन्नबीयु जो है वो इसमें मुब्तदा बनकर आ रहा है। एक मिनट, और एक जो मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये कहाँ से लिया आपने? नबिय्यु मुब्तदा बन रहा है, और ये किधर से बनाया आपने? सर जी, ये हालत रफा में है ना। हालत रफा में तो है। हालत तो रफा में है ये और ये मारिफा भी है। ये हमने कब पढ़ा कि ये इस तरह निदा मुनादा और ये सब मुब्तदा बन रहा है? जी फहीमा, क्या है ये? जी सर, इसमें या हरफ निदा है और अय्युहन नबिय्यु मुनादा है। ठीक है, समझ आया मिस नशमिया? जी बिल्कुल। हाँ जी, चले इत्तक़िल्लाह, ये बताइए इत्तक़ी क्या है मिस नशमिया?
इत्तकी जो है ये फेल अमर है, वाव काफ या इसका मादा है, इत्तकया यत्तकियु बाबे इत्तियाल से है, बाब इफ्तियाल से। फाइल क्या है? अंता इसका फाइल है, अंता और जो इसका आगे फाइल। इसमुल जलाला है। एक मिनट रुक जाएं बस। ठीक है जी, इसका क्या मतलब होता है? इत्तकी का मतलब होता है डरना, डरना। तकवा ठीक, इख्तियार करना, तकवा से डरना, तकवा इख्तियार करना, जी। सही हो गया। ओके जी, मिस उज़मा, लफ्जुल जलाला मंसूब क्यों है? इसलिए सर ये मफूल है यहाँ पर, ये मफऊल है, मफऊल बिही इसको जी हम कहते हैं, ये मफऊल बिही। मफूल। ठीक है। सो मिस उज़मा, आगे वाव क्या काम कर रहा है? वाव अतफ है, वाव अतफ अतफ है। कर ला रहा कौन है, सा है? लाए नहीं है। लाए नहीं है। गुड। कैसे पहचान रही हैं आप ये कि लाए नहीं है? क्योंकि अगला जो फेल है वो मजजूम हुआ है, और हाँ जी। आइन के नीचे जो हरकत है वो आगे मिलाने के लिए दी गई है। कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? ये मुजारे है। मुजारे है, और आप कह रही हैं मजजूम है, राइट? मुजारे जी मजजूम, सही हो गया। मिस फहीमा, इसका मादा क्या है और बाब क्या है और फाइल क्या है? जी, इसका तो वाव आइन मादा है, और बाबे फाल से अता यूतियु। वेरी गुड। बाबे इफ़आल से अता युतीउ। फाइल क्या है? अंता फाइल है इसमें। अंता। तो मिस उज़मा, या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह, इसका तर्जुमा क्या होगा? ए नबी अल्लाह से डरिए। ओके, तो मिस फहीमा, वला तुति क्या मतलब हुआ? और ना पैरवी कीजिए। ठीक है। नशमिया जी, अल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ये इराबी क्या हालत है इसकी? सर ये भी जो है ना हालत नस्ब में है दोनों। हालत नस्ब में है दोनों, और क्या बन रहे हैं जुमले में? मफूल बन रहे हैं। मफऊल बन रहे हैं। वेरी गुड। सो इनकी वाहिद क्या होगी? काफिरीना की काफिरुन, मुनाफिकीना की मुनाफिकुन। मुनाफिकुन, ये कौन से इसम हैं? इस्मुल फाइल से हैं। इस्मुल फाइल है। गुड। और मुनाफिकुन कौन सा इसम है? इस्मुल मफूल। मुनाफिकुन इस्मुल मफूल है। नहीं सॉरी सर, ये भी इस्मुल फाइल है, ये सलासी मजीद में से है ना। जी, सुलासी मजीद में से। बाब कौन सा है? मुनाफिक सर ये नहीं याद, नो अभी प्रॉब्लम, नहीं याद आ रहा। नहीं कोई बात नहीं। जी मिस उज़मा, कौन से बाब से आ रहा है ये? सर ये बाबे इफ़ाल से है। चलें, बाबे फाल से है। मिस फहीमा, आप क्या ये सही कह रही हैं? नहीं सर, ये बाबे मुफाला से है, ये और बाबे नाफक मुफाला से है। ओके ठीक है। नाफका युनाफिकु मुनाफिकुन, बाबे मुफाला। ठीक है। नाफका युनाफिकु मुनाफिकुन। और मिस उज़मा, अनफका जी युनफिकु सर। मुनफिकुन, वो होता है खर्च करने वाला, और नाफका जी सर। युनाफिकु मुनाफिक। तो मिस जी नशमिया, सर। क्या तर्जुमा हुआ वला तुतिइल काफिरीन वल मुनाफिकीन? और न आप इताअत करें काफरों की और मुनाफिकों की। और मुनाफिकों की। वेरी गुड। सो आपको याद है ये इस्मुल फाइल में अल क्या काम कर रहा होता है असल में? ये वाला जो है ना, हाँ जी, एंज नहीं हुंदा। ओके मिस फहीमा, क्या काम कर रहा है, जरा बताएं इन्हें। जी, ये मौसूला होता है। इसमें मौसूल का काम कर रहा होता है, ये हाँ अल जी। मौसूला कहलाता है। यानी यहाँ पर हम मिस फहीमा, इसका तर्जुमा हम किधर किधर कर सकते हैं? माजी, मुजारे, कहाँ हो सकता है? माजी और मुजारे में सर जी। हाँ जी। अगर अल ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं हम सिर्फ? अल्लज़ीना नहीं नहीं, कफरू। अगर अल ना हो तो फिर तर्जुमा कहाँ हो सकता है? जी, फिर खाली मुजारे में होगा। फिर माजी में नहीं हो सकता।
تو اس کی جگہ پہ آ سکتا ہے الذین کفروا یا الذین یکفرون، الذین ینافقون یا الذین نافقوا. تو یہ جمع اسم موصول کا یہاں پہ کام کرے گا. تو یہ اختصار کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ لمبا جملہ لکھا جائے مختصر، ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، والمنافقین، اور نہ ہی کس کی کرنی ہے، منافقوں کی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو مجھے امید ہے آپ نے نئی چیزیں سیکھی ہوں گی. اوکے مس عظما، فہیمہ، نشمیہ، آپ میوٹ کر کے ہینڈ ڈاؤن کر لیں. جی زویا، فرحین، جاوید، عتیقہ آئیے. جی جی ان اللہ کان علیما حکیما. جی زویا، کیا جملے کی ترکیب ہے؟ جی ان نواسخ مبتدا خبر میں سے ہے، لفظ الجلالہ یہاں پہ منصوب اسم ان ہے، کان علیما حکیما یہ پوری اس کی خبر ان ہے. کان پھر علیما کانا- حکیما یہ پوری اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. یعنی لفظ جی الجلالہ ہو گیا اسم ان، اور یہ پورا ہو گیا خبر خبر ان. ان. ویری گڈ. جی اوکے عتیقہ، کان علیما حکیما کی کیا ترکیب ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کو ان میوٹ کی ریکویسٹ بھیجی تھی. سبغہ آئیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیں کہ کانا کا اسم خبر کیا ہے؟ کانا کا اسم ہوا ہے، علیمن ایک خبر ہے، حکیمن دوسری خبر ہے کانا کی. ٹھیک ہے، کانا کا اسم ہو گیا ہوا. یہ کہاں راجع ہے؟ یہ اسم الجلالہ اللہ کی طرف راجع ویری ہے. گڈ. علیمن حکیمن یہ دونوں خبریں ہیں، صحیح ہے. اچھا، جی بالکل. علیمن حکیمن کا مادہ کیا ہے، مجھے بتا دیں. عین لام میم علیمن کا مادہ ہے، اور ہا کاف میم جو ہے وہ حکیمن کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں سے کون کون سا لازم ہے، کون اپنا مجھے یہ بتائیے کون سا صفت مشبہ ہے، کون سا مبالغہ ہے؟ کیسے طے کرتے ہیں دونوں مبالغہ اور صفت مشبہ کا؟ یہ ہمارے پاس دونوں لازم فعل سے ہیں، اور یہ صفت مشبہ کا ہے. نہیں، عالم دونوں یعلم یہ متعدی ہے. یہ سر دونوں متعدی ہیں. نہیں، یہ علیم یعلم یہ متعدی ہے. جی، اور حکیم یہ ہا کاف میم جو ہے یہ لازم ہے. جی باب فعال سے ہے. اچھا، یہ باب فعال سے کیسے ہو گیا حکیم؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں جی، جی یہ بھی متعدی سے ہے. نہیں، حکم پہلے یہ یحکم بتا دیں کہ یہ باب فعال سے کیسے بنایا آپ نے؟ نو سر، غلطی سے ہو گیا. ہاں جی، یہ سلاسی سے ہے. کچھ اس میں ہے باب فعال والا تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اس میں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، عین یہ لام میم دونوں علم متعدی یعلم سے ہیں. باب سامیہ متعدی ہے. جیسے میں کہوں علمت کا، جی میں نے آپ کو جان لیا، علمت کا متعدی ہے. جی جی ٹھیک ہے، اور ہا کاف میم یہاں پر یہ باب کاف سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی اور باب کاف سے آنے والے جتنے بھی فعیل کے وزن پر ہوتے ہیں سب صفت مشبہ ہوتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، علیم مبالغہ کا صیغہ ہے، اور حکیم صفت مشبہ کا ہے. سسٹم شبہ کا. اب ترجمہ کر دیں، ان اللہ کان علیما حکیما. یقیناً اللہ تعالی جاننے والا ہے اور سننے والا اور حکمت والا ہے. اچھا، اس کے اندر مبالغے کا یا صفت مشبہ کا کوئی اثر موجود ہے آپ کے ترجمے میں؟ بے شک اللہ تعالی ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. مبالغے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. تو وہ بہت لفظ کیوں مسنگ ہے ترجمے میں؟ بے شک اللہ یقیناً تعالی اللہ ہی بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. یہ بہت لازمی داخل کرنا ہے.
بہت نہیں ہوگا تو پھر علیم ان کا ترجمہ نہیں, پھر وہ آپ عالم ان کا ترجمہ کر رہی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے چلیں جی گڈ, انشاءاللہ. ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. اوکے جی, فرحین جاوید آئیے. یس سر. چلیں ہم آپ کے ساتھ کچھ آج اب نیا سیکھتے ہیں. اچھا یاد رکھ لیجئے یہ جو ندا منادا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے. یا حرف ندا کہلائے گا, ٹھیک ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے گا, یا حرف ندا. صحیح. یہ ایو جو ہے ایو, اچھا اس کو ایو کو میں کھولنے سے پہلے کچھ آپ کو مزید بتا دوں. دیکھیں آپ کے سامنے ایک کلاس بیٹھی ہو, اس میں حامد, خالد, اس میں لڑکے بیٹھے ہیں, طالب علم بہت سے. مقصد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصد مس فرین. اچھا سر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, میں فرشتوں سے پوچھ رہا تھا کہ آئے مجھے. نہیں سوری سر. اچھا یا اس میں ایو مطلب اس کو نہیں, مقصد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مقصد کیا کہتے ہیں جی؟ مقصد کسی چیز کا مقصد کا مطلب تو نہیں پتا سر مجھے. چلے مطلب مجھے مطلب پتا ہے, میں سمجھ میں بتا نہیں پا رہی کہ اگر میں جملہ کسی لکھوں چیز کا ہذا مقصود, ہذا مقصود, یہ مقصود ہے, یہ مقصد ہے, نام نہیں, یہ میں نے مقصد کے لیے دیا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب کہیں گے پھر مجھے میرا مقصد مطلب میرا مقصد یہ پڑھانے کا ہے. ہاں جی, میرا مقصد, ویری گڈ ویری گڈ, یہ وہ مقصد ہے. ارادہ جی, ارادہ. ہذا مقصود, کہ یہ چیز ہے جو ریکوائرڈ ہے. صحیح ہے جی. یہاں سے میں اس کو کہیں شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہم ایک اسم ہم نے ایک کیٹیگری پڑھی تھی نکرہ کی, پڑھی تھی. یس سر. اچھا جی, اگر نکرہ کی نکرہ تن, اس کی میں آگے صفت لے کر آؤں اور اسم ہے مقصود, تو کیسے استعمال کروں گا؟ نکرت مقصودتن. ہاں جی, نکرۃ مقصودۃ, ویری گڈ. نکرۃ مقصودۃ, یعنی ایسا نکرہ جو مقصد ہے ہمارا, جس کی صفت بھی نکرہ. جی چھوڑ دیں, میں جو جدھر جا رہا ہوں ادھر آئیں. ایسا نکرہ جو ہمارا مقصد ہے. یس سر. صحیح ہے, اسے کہتے ہیں نکرہ مقصودہ. اور جو نکرہ ہمارا مقصد نہ ہو اسے کہتے ہیں نکرہ غیر مقصودہ. کیا کہتے ہیں؟ غیر مقصود, نکرہ غیر مقصودہ. ہاں جی, یہ میں اصل میں ٹرمینالوجی پہلی بار یوز کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ ضروری ہو گئی ہے, لیکن نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی. اوکے, نکرہ مقصودہ, نکرہ غیر مقصودہ, یہ ہوتے کیا ہیں؟ آپ کلاس میں آئیں, آپ کسی کو کہنا چاہتی ہیں, کسی ایک آدمی کو نا, مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, آپ نے کہا یا طالبن, یا طالبن, یعنی آپ نے تمام طلباء کو ایک اجتماعی میسج دیا جو آپ کے پاس موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے نکرہ غیر مقصودہ جو آپ کے سامنے نہ ہو. یا طالبن, یا طالبن, یعنی آپ طالباء کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہ رہی ہیں لیکن طالب علم آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, آپ کو نصیحتی بات کرنا چاہ رہی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یا طالبن اجتہدو, یا اجتہد, یعنی اے طالب علم محنت کر تو کامیاب ہو جائے گا. آپ جسٹ ایک بات کر رہی ہیں ذہن میں لے کر. صحیح ہے. اب آپ آ گئی کلاس میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے, اب وہ ہو گئے نکرہ مقصودہ. آپ اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے یا طالبو, یا طالبو, اجتہد, محنت کر. اب یہاں پہ آپ کے سامنے طالب علم موجود ہے لیکن آپ کسی ایک کو اسپیسیفک نہیں کر رہی ہیں. رائٹ؟ یس سر. اب آپ نے اسپیسیفک کرنا ہے, یعنی اب آپ ان میں سے کسی ایک کو چننا چاہ رہی ہیں جس سے آپ مخاطب ہونا چاہ رہی ہیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. نکرہ غیر مقصودہ جو آپ کے سامنے نہ ہو لیکن آپ کوئی اپنے ذہن میں لے کے ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں, سامنے نہ ہو. نکرہ مقصودہ آپ کے سامنے ہوں لیکن آپ نے ایک جنرل بات کی, یا طالب و اجتہد, اے طالب محنت کر, لیکن اب ان میں سے کوئی ایک ہے جس کو آپ پکڑ کے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. اب جب آپ اس سے مخاطب ہوں گی تو یہ طالب الطالب بنے گا. کریکٹ؟ یس سر. الطالبو بنے گا. لیکن یہ الطالبو کے ساتھ اب ہم نے کرنا کیا ہے, یہ یا کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں آتا.
صحیح ہے, अय्युहा का इजाफा कर लेके देते हाँ हैं जी, अभी क्योंकि मैं आपको वहां लेकर जाता हूँ, जरा रुकिए. यस यहां पर एक, अच्छा ये जो इशारे हैं ना सारे, ये हादा, हाउलाई, हादिही, असल में ये इशारे एक्चुअल में पता क्या है, ये है ज़ा, ठीक है, ज़ानी, उलाई, समझिए आप, जानी उलाई. असल इशारे ये है, ठीक है. इस पे फिर ये जो हा आता है ना, हा, ये यस सर. हाय तंबीह कहलाता है. क्या कहलाता है? हाय तंबी. हाँ जी, आपने पढ़ा है ना उसमें आयतुल कुर्सी, मन ज़ल्लज़ी, ये मन के बाद जो जा है ये क्या है, ये यही वाला जा है, हाय तंबीह हटाई गई है. ओके, यस सर. यस सर. ठीक है, हम आते हैं. तो यहां पे अब असल में लगे या हादत तालिब, ठीक है, इशारा करके बुलाएंगे या हादत तालिब. लेकिन ये जो ये वाला पुकारना है ना, ये है बेअदबी वाला ना. स्टूडेंट के साथ बेअदबी नहीं होती, यानी वो समझ लें जरा थोड़ा लाइट लेकर. सही है? यस सर. यू आर गेटिंग? यस सर. यस सर. ओके, अब आते सर हैं मैं एक हम बात अय्युहन नबी की एक बात तरफ. यस सर. क्या कह रही हैं? मैं एक बात ये पूछ रही थी, जैसे कि अल लगाने के बावजूद भी इसमें कोई वो नहीं आएगा. कैसे? आपने ये कहा ना. नहीं, अल लगा के तो सिर्फ आपने खास किया है ना. यस सर. अल लगा के आपने ओनली सिर्फ क्या, उसको मारफा बनाया खास है. किया है. स्टूडेंट को आपने जी. सर्कल में ले लिया कि इससे आप मुखातिब हैं. लेकिन अब या और तालिब डायरेक्ट नहीं आते, मारफा या डायरेक्ट नहीं आता, बीच में कुछ आएगा, वो बीच में आप यस लाना सर. चाह रहे हैं. गेट इट सर. अच्छा, अगर आप कहें ना सिर्फ या हादा, ये जो हम उर्दू में कहते हैं ना ओए, सुना है ओए? यस सर. हाँ सुना है. ये या हादा होता है ओए अरबी में. आप किसी अरबी को कहे ना या हादा, हो सकता है वो थप्पड़ ही ना मार दे आगे से कि तुम मुझे ऐसे बुला रहे हो. अच्छा. ठीक है, तो ये या हादा, यस सर. ये तहकीराना अंदाज है या लाइट लेने वाला है. सही है? अब आ जाते ओके हैं सर. इज्जत की तरफ. तो नॉर्मली होगा या हादत तालिबू, ए तालिब इल्म, ठीक है. लेकिन जब आते हैं, अब हमने देनी है इज्जत और ताजीम अरबी में, वो ये अंदाज है, वो ये अंदाज है कि देखें, या हरफ निदा, अय्यू, यस. ये कहलाता है नकीरा मकसूदा. क्या कहलाता है? नकीरा मकसूदा. नकीरा मकसूदा, ताजीम के लिए. किसके लिए? ताजीम के लिए. और हा है तंबीह के लिए. किसके लिए? तंबीह. तंबीह. तंबीह क्या होती है? यानी किसी को अटेंटिव कर लेना. तवज्जो दिलाना. हाँ, तवज्जो दिलाना. ठीक है, वेरी गुड, तवज्जो दिलाना. या अय्युहा, और अन्नबिय्यु है, ये कहलाता है बदल अय्यू का. किसका? बदल अय्यू का. अय्यू का, उस नकीरा मकसूदा का बदल कहलाता है. तो सिंपली हो जाता है कि निदा और मुनादा. लेकिन उसके अंदर ये तफसील मौजूद है, ये हम दोबारा नहीं करेंगे. लेकिन आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हम बेसिकली आम से ताजीम की तरफ कैसे कन्वर्ट हुए हैं. सही है? यस सर. तो या अय्युहन नबिय्यु, ताजीम से पुकारा गया है कि ए नबी. ठीक है? या हाज़ा नबी, इसमें ताजीम नहीं थी. यस सर. इसलिए या हाज़ा नबी नहीं, बल्कि या अय्युहन नबिय्यु. यस सर. और इस सर इसे जुमला इब्तिदाइया कहते हैं ना. जुमला इब्तिदाइया कहलाएगा. वेरी गुड, जुमला इब्तिदाइया कहलाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी. एक नई चीज जो मैंने कभी नहीं छेड़ी, बल्कि कभी भी नहीं छेड़ी. ओके, और ये शायद मैं दोबारा भी नहीं छेड़ूंगा. ओके, तो मुझे ये बताइए फरहीन, वत्तबि, इसमें वाव क्या है, फेल कौन सा है, बाब क्या है, मादा क्या है? यस सर. इसमें जो वाव है वो आतिफा है, क्योंकि हमारी जो पहले अय्या नबी से जब हम स्टार्टिंग से ये सारी खबरें चल रही हैं, तो ये खबर नंबर 3 बनेगी. पहली खबर जो खबर कैसे कह रही हैं आप उसको? आप खबर ना कहें, बस आप खबर जब कहेंगे तो फिर आपको जुमला इस्मिया बनाना पड़ेगा. ओके ओके सही. बस बात चल रही है, अमर आया ना, एक अमर पर अतफ हो रहा है. इत्तबी जो है ये अमर फेले अम्र है, और ताबा आइन मादे से आता है, वाबे इफ्तिआल से है, इत्तबा यत्तबिउ. और जब इसका हम अमर बनाएंगे,
यस फाइल यस क्या सर, है? जब यत्तबी जब इस अंता अंता, तो क्या तर्जुमा हुआ? वत्तबि, और आप पैरवी करें या पैरवी पैरवी करें। कीजिए। वेरी गुड, पैरवी करें, ठीक हो गया। यस सर। जोया मौजूद है? मिस नादिया, जोया को बुलाइए, ये म्यूट ना किया करें। जी उस्ताद। मरियम तकी को भी बुला लें मिस नादिया। डॉक्टर अफशां जी। तो जोया बताइए, ये माँ कौन सा है? जी, ये माए मौसूला है। यूहा इलैका मिन रब्बिका, ये पूरा इसका सिलतुल मौसूल है, एक जुमला मिनट, फिक्री है। हौसले से। माँ मौसूला है, एराब क्या है इसके? ये मंसूब है क्योंकि यहाँ मफऊल है। क्योंकि ये मफऊल है, ये मंसूब है। वत्तबि माँ, तो पैरवी करें किसकी? उस जो की। जो भी, जो अभी हम बात करते हैं। तो यूहा कौन सा फेल है? यूहा ये फेले मजहूल है बाबे इफ़आल से। वाव हा या इसका माद्दा है। औ हा यू ही, फिर ये मजहूल हुआ यूहा। फाइल क्या है इसका? नाइबुल फाइल इसका हो जाएगा, होगा किधर जा रहा है? माँ की तरफ। माँ की तरफ जा रहा है। सो वत्तबि मा यूहा, क्या तर्जुमा हुआ? आप उसकी पैरवी नहीं, कीजिए हाँ जो ठीक है, आप पैरवी करें उसकी जो वही की जाती है, कि जा रही है, कंटिन्यूस जा हो रही रही है। है। जी, ओके, इलाई का क्या बनेगा? इलई का मुतअल्लिक फेल है ठीक है। यूहा। और रब्बी का कौन सा मुरक्कब है? और मिन रब्बी का जुमले में क्या बनेगा? जी, रब्बी का मुरक्कब इजाफी है और मेरे रब्बी का भी यहाँ पे मुतअल्लिक फेल है यूहा के। ठीक है। वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, क्या तर्जुमा हो गया? और आप पैरवी कीजिए उसकी जो वही की जाती है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से। आपके रब की तरफ से। गुड हो गया। डॉक्टर अफशां आइए, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, सलाम सबका हो गया, बस हम टॉपिक पे डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है? जी। ओके, अब आगे बताइए, जुमला इस्मिया है या फेलिया है? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। ओके, फरहीन आप मौजूद हैं? यस सर। तो मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, ये वत्तबि के लिए क्या बन गया? ये माँ से जो है ये सारा मफूल बन जाएगा। वेरी गुड, ये सारे का सारा मफूल बन गया वत्तबे का। मौसूल जी, सीधा। तो यस सर। डॉक्टर अफशां, जुमला इस्मिया है जी। तो फिर बताएं इसमें इस्मु इन्ना क्या है, खबर इन्ना क्या है? इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा। इस्मु इन्ना लफ्जुल जलाला अल्लाह है और खबरु इन्ना काना बिमा तामलूना खबीरा पूरा है। ये पूरा क्या है? ये खबर इन्ना बन गया। वेरी गुड। तो बताइए काना का इस्म क्या है? काना का ये इसमें इस्मु काना हुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ राजी है। वेरी गुड। और काना की खबर क्या है? काना की खबर बिमा तामलूना खबीरा। खबर किस इराबी हालत में होती है? नहीं सर, ये खबीरा है सर। हाँ जी, खबीरा ये खबर है। और बिमा तामलूना क्या है? एक मिनट रुकिएगा, मरियम तकी। जी सर, बा हरफे जर मा मजरूर है, मौसूल है, और तामलूना इसका सिला है, और ये पूरा जर मजरूर मिलकर ये मुतालिक के काना हो जाएगा। नहीं, और खबीरन जी सर, ये इस्मुल फाइल के मुतालिक होगा, क्योंकि ये खबीरन जो है वो है खबीरन फ़ाइलन के वजन पर है, मुबालगा का सीगा है, तो ये इसके मुतालिक होगा, एराब का मुतालिक से तर्जुमा ये खबर। मुबालगे शुबालगे से नहीं होता है। जब आपने एराब बताने होते हैं तो उसमें ये मुबालगा मुशब्बा चीजें शामिल नहीं होती हैं। उसमें ठीक है, या फाइल होता है, या खबर होता है, या मुतल्लिक खबर ठीक है, होता है, या इस्म होता है। तो मुतालिक के वही खबर रहे, होगा। उससे आगे नहीं जाए। अगला सवाल मैं कर लूंगा जब करना होगा। जी, मुतालिक के खबर, खबीरन के मुतालिक। हाँ जी, तामलूना का फाइल क्या है? तामलूना का फाइल अंतुम। तामलूना का फाइल अंतुम। मादा क्या है, बाब क्या है?
مادہ ہے عین میم لام اور با پا ہے فتح. باب سمیہ ہے، عاملہ سامیہ. یا عملو. ٹھیک. کون سا باب ہے؟ سامیہ. سامیہ ہے، اور یہ ہے متعلق خبیرن، خبر خبر کانا جی سر. متعلق خبر ہے اور مقدم کیا گیا خبیر پر تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. جی. اچھا جی. مجھے یہ بتائیں، ان اللہ کان بما تعملون خبیرن، اس میں تاکید کی کون کون سی چیز موجود ہے جو خبیرن کے لیے تاکید کا کام کر رہی ہے؟ سر ایک تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو متعلق خبر مقدم ہو گیا ہے، ایک تو یہ تاکید کا مفہوم آئے گا، اور انا تو ہے ہی تاکید کے لیے، اور ان اللہ کان خبیرن فعیلن کے وزن پر ہے، تو اس میں بھی صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جی اپنی جگہ صفت موجود ہے، لیکن جی. گرامٹیکلی بتائیں آپ کیا کیا چیزیں ہیں. اور ان اللہ انا ہو گیا بما تعملون. دیکھیں کانا کس لیے ہے یہاں پر؟ یہ بھی تاکید کے لیے، یونیورسل تاکید. ٹروتھ. ٹھیک. ٹھیک. اللہ لفظ الجلالہ کانا کا اسم تھا، اس کو مقدم کیا کانا پر، یہ بھی تاکید. یہ بھی ٹھیک. دیکھ لیں تاکید کے کتنے سارے اسلوب ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ انہ خبیر، جی. تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اوکے آگے چلتے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر مائک آف کر دیں. ہاں جی نگت آئیے. السلام علیکم. صبا عامر. جی وتوکل علی اللہ، بتائیے توکل کون سا فعل ہے، فاعل کیا ہے، جی مادہ سر. باب؟ جی سر. سر یہ فعل امر ہے اور اس کا یہ باب تفاعل سے ہے سر، اور تا کاف لام اس کا مادہ ہوگا سر. واو کاف لام. جی جی سر واو کاف لام. فاعل کیا ہے؟ اور علی اللہ متعلق فعل ہو گیا سر. توکل کا فاعل تو بتا دیں. جی سر انت. انتا علی اللہ جی. متعلق، کیا ترجمہ ہوا توکل علی اللہ؟ جی سر. اور آپ بھروسہ کریں صرف اور صرف اللہ پر. صرف اللہ پر، یعنی آپ بھروسہ کریں اللہ پر. ویری گڈ. اللہ پر. صبا عامر آئیے. جی سر. آگے واو پڑھیں. حرف عطف ہے اور ٹھیک ہے. وکفا باللہ وکیلا. واو ٹھیک ہے. حرف عطف ہے، کفا اس کا روٹ ورڈ ہے کافایا، اور کفایا یکفیو اور کفا یکفی باب ضعف سے ہے. باللہ با حرف جر ہے، اللہ اس میں مجرور ہے، وکیلن یہ فعیلن کے وزن پر ہے، با اسم المفعول اسم الفاعل سوری سر. وکفا باللہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. جی صفت مشبہ کا صیغہ ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز. ٹھیک ہے. وکفا کفا کا فاعل کیا ہے؟ کفا کا فاعل وکفا باللہ لفظ ہوا الجلالہ اس سر. کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. جی 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 فاعل با زائدہ ہوتا ہے تاکید کے لیے، یہ کفا کے جی ساتھ باز ہے. لازمی آتا ہے. جی جی وکیلاً منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. نہیں، کفا یکفی میں ہمیشہ جو منصوب اسم ہوتا ہے وہ تمجیز ہوتا ہے. صحیح ہے. دیکھیں نا، یس. کفا باللہ اللہ کافی ہے، اس کے ساتھ جی مفعول جی نہیں آ سکتا. بھائی ابہام دور جی کیا جائے گا نا، کس معاملے میں کافی ہے. جی جی سر ٹھیک ہے سمجھ سر. آئی بات؟ تمیز ہے. جی تمیز ہے یہ. پھر ٹھیک ہے وہ سر. تمیز کہلاتی. تمیز کی یہی مقصد ہوتا ہے نا، ابہام کو دور کرنا. یس سر ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیں جی، الحمدللہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. تو تسمیہ نام، اچھا میں نام لینے لگا تھا، انہوں نے ہاتھ ہی نیچے کر دیا. اچھا ام آیان ترجمہ کر دیں اس پوری بات کا، یہ جو آیات لکھی ہیں صرف ترجمہ پڑھ دیں. سر شروع سے میرا خیال ہے آیات اسکرین پہ شروع سے لکھی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی یتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی ڈریے اللہ سے اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقوں کی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ
خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اور نہیں کہنا، اور نہیں کہنا، کیونکہ اور جی سے یہ ویک ہو جائے گا. جی جی. وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّک، اور پیروی کیجیے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف. کیا جا رہا ہے، ناٹ، یہ ماضی نہیں ہے، مضارع ہے. کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. جی. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے اس سے جو آپ سب کرتے ہیں. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کریں. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے، کارساز ہے. ٹھیک ہے، اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے. جزاکم اللہ خیر. آگے چلتے ہیں جی. اب ہم بات ذرا تھوڑا کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان میں ہم چند چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. یا ایھا النبی سے مخاطب کیوں کیا گیا جبکہ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے ناموں سے پکارا گیا؟ یعنی آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا. یہاں یا ایھا النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے نام سے کیوں مخاطب نہیں کیا گیا؟ یہ ایک پوائنٹ ہے. قرآن مجید میں تقریباً 13 بار یا ایھا النبی سے آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یا ایھا الرسول سے کم و بیش 2 یا 3 بار، اور محمد نام 4 بار آیا ہے، اور یا محمد کہہ کر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہی نہیں ہے. علماء نے یہاں پر چند باتیں یہ لکھی ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یا ایھا النبی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کے اکرام کے لیے ہے، ان کی تشریف کے لیے ہے. اور دوسری بات، اس سے امت کو میسج دینا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے بالکل مت پکاریں، بلکہ وہ بھی یا رسول اللہ، یا ایھا النبی، اے نبی، یا نبی اللہ، اس طرح کہہ کر پکاریں. یا محمد بالکل بھی نہ کہیں، کیونکہ اللہ نے پورے قرآن میں اپنے نبی کو ان کے نام سے نہیں پکارا. تو علماء نے ایک نقطہ تو یہ یہاں پر بیان کیا. دوسرا، انہوں نے فرق کیا کہ جہاں یا ایھا الرسول آیا ہے وہاں رسالت کی بات کی گئی ہے، دعوت کی ہے، تبلیغ کی ہے. جہاں یا ایھا النبی آیا ہے وہاں کچھ احکامات موجود ہیں، یا وہاں پر آپ کی امت سے ریلیٹڈ کچھ معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور جہاں پر آپ کا نام مبارک آیا وہاں پر آپ کی کوئی ذاتی بات تھی، اس لیے وہاں پر آپ کا نام مبارک آیا کہ وہاں پر صرف اور صرف آپ کا کوئی معاملہ موجود تھا. میں وہ آیات لا سکتا تھا، طوالت سے بچنے کے لیے میں ان سب چیزوں کو اگر لائیں گے تو پھر یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وہ چیزیں دکھائی جائیں کہ دیکھیں یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیوں آ رہا ہے. یہاں یا ایھا الرسول کو اگر غور کریں تو آگے پیچھے کیا الفاظ موجود ہیں. یا ایھا النبی والی ساری آیات دکھائی جائیں کہ دیکھیں یہاں یا ایھا النبی آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. لیکن اب آپ میری ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں. آپ کھولیں دیکھیں کہاں محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو دیکھیں وہاں کیا تذکرہ تھا، یہاں نام کیوں آیا آپ کو وجہ پتہ چل جائے گی. یا ایھا النبی کھولیں گے آپ کو وجہ پتہ چل جائے گی. یا ایھا الرسول کھولیں گے آپ کو وجہ پتہ چل جائے گی. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا جہاں پر نام آیا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، تو وہاں پر یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ بھائی اللہ کے رسول اصل میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں پر ریکوائرمنٹس اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. ایک تو یہ یا ایھا النبی کے لانے کی وجہ، اور اس صورت کے یا ایھا النبی سے شروع ہوتے ہی یہ بات آ گئی کہ اس کا مطلب یہاں کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بھی آئیں گی جو آپ کی زندگی سے متعلق ہوں گی. دوسرا پوائنٹ کہ کافرین کو منافقین پر مقدم کیوں رکھا گیا جبکہ قرآن مجید میں اکثر سے زیادہ مقامات پر جب منافقین کو اللہ تعالیٰ نے کافرین سے پہلے تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافرین کو مقدم کیا ہے. علماء نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ المنافقین عذاب کے لحاظ سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں عذاب کا تذکرہ کیا ہے وہاں منافقین کو مقدم رکھا ہے، کافرین کو بعد میں رکھا ہے، کیونکہ منافقین کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا کہ انہوں نے وہ دھوکے دینے میں لگے رہے. یہاں اس لیے خطاب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ جو مسئلہ تھا وہ کافرین کے ساتھ تھا، منافقین کا مسئلہ آپ کا سیکنڈ نمبر پر تھا. سب سے پہلے جو آپ کو روکا گیا کہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی وہ کافر تھے. وجہ اس کی علماء نے کچھ یہ بھی بیان کی ہے
کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ کفار مکہ میں سے قریش کے کچھ لوگ مدینہ منورہ گئے اور وہ جا کر منافقین سے ملے، انہوں نے کچھ درخواستیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا کریں، اور وہاں انہوں نے یعنی ایک مشورہ یا کہہ لیجئے یا حکم کے نام پر انہوں نے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اچھا، دوسری بات کہ امر اور نہیں کے بعد علیم اور حکیم ہی کیوں آیا، یہ بڑا لطیف یہاں پر ایک چیز موجود ہے کہ سب سے پہلے آپ غور کریں کہ علیم ہے اور پھر حکیم ہے، یہ ترتیب ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی آدمی آپ کو حکم دے رہا ہے، کوئی آدمی کہہ رہا ہوں میں، تو اس کا مطلب وہ اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، اس لیے اس نے آپ کو جو اپنے علم کی بنیاد پر کوئی حکم دیا۔ دیکھیں یہاں پر دو احکامات دیے، اتق اللہ پہلی چیز، دوسری ولا تطع الکافرین والمنافقین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافرین اور منافقین کے بارے میں چونکہ علم رکھتے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ حکیم کیوں؟ حکیم بعد میں آیا کیونکہ جو منع کیا گیا وہ باعث حکمت کیا گیا ہے، کہ اللہ کو اس کی حکمت بھی معلوم ہے کہ یہ آپ کو منع کیوں کیا جا رہا ہے، اسی لیے آپ کو قرآن مجید میں امر و نہی کے ساتھ علیم حکیم ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ چونکہ علم رکھتا ہے، اللہ کو خوب علم ہے، اللہ بہت جانتا ہے، اللہ کو سارے معاملات پتہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس پہلے حکم دیتا ہے، پھر حکیم بیان فرماتا ہے کہ بھائی میں جو حکم دے رہا ہوں تم سب کو، وہ کسی حکمت کی بنیاد پر ہے جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں جی مشورے میں کیا حرج ہے، اگر کوئی کافر آ کے مجھے مشورہ دے، کوئی منافق مشورہ دے تو مشورے میں کیا حرج ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو مشورے دیتے ہیں یہ کیوں دیتے ہیں، اور وہ حکیم بھی ہے کہ ان مشوروں کا نقصان کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے حکیم اور علیم کا ساتھ ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر بات اتبع سے شروع ہو کر مخاطب تھا انتا، یعنی بات تو ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انتا آپ پیروی کریں، اور کنورٹ ہو گئی تعملون انتم پہ، نہیں آنا تو یہ چاہتا تھا ان اللہ کان بما تعمل خبیرا، جو آپ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ یہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہے، یا پھر اس سے ساری امت مراد لے لی گئی ہے، اور اسی پر اکثر علماء نے بیان کیا گیا ہے کہ پچھلے تمام احکامات بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، لیکن یہ تعملون لگا کر یہ بتا دیا گیا کہ بھائی حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، وہ تو ان کے ذریعے یہ ہم تک اصل میں حکم دیا گیا، ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کافرین و منافقین کی پیروی نہ کرو، اور پیروی کرو اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، یعنی یہ پھر تمام کو، اس میں تمام امت کو شامل کر لیا گیا کہ وہ تمام نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہاں پر توکل اور کفایت سے کیا مراد ہے، یعنی آپ کے یہ جو کافر اور منافق جو آ کر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یوں کر لیں اور یوں کر لیں، تو آپ جو احکامات اللہ کی طرف سے آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ ان کے مد نظر اپنے اعمال کریں، اور ان معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کافر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی منافق سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کارساز کے طور پر آپ کے تمام معاملات پر کافی ہو جائے گا، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ وہ چند باتیں سی، اب ذرا ہم کے الفوائد العلمیہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے علمی فوائد کیا نکلتے ہیں۔ پہلی چیز، واو قاف یا مادہ باب دارابا سے وقا یقی بچانے کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، وقا یقی، جیسے نا وقینا عذاب النار، تو بچا ہمیں عذاب نار کے عذاب سے، تو یہ آخر باب افتعال میں جا کر ڈرنے کے میننگ میں کیسے داخل ہو رہا ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب موجود ہے، وہ یہ کہ ایک تو تقوی کی شرعی ڈیفینیشن ہے نا، کہ تقوی کیا ہوتا ہے، کہ گناہوں سے بچنا، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ایک صحابی سے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے تقوی کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کسی ایسی سڑک پر چلے ہیں جس میں کانٹے ہوں تو آپ نے وہاں کیا کرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں بالکل چلا ہوں، جس روڈ پر کانٹے ہوں تو ہم اپنے کپڑے اوپر کر لیتے ہیں کہ کانٹوں سے بچ جائیں، کہیں کانٹوں سے میں ہم پھنس نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا بس یہی تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کریں اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، یہ تقوی ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ اتقا یتقی، یہ کہتے ہیں جی ایک اوٹ قائم کر لینا، یعنی اصل میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ اسم
اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اور اس کا غصہ. اب اس کی ناراضگی اور اس کا غصہ کیوں ہوگا؟ ہماری بدعمالیوں کے سبب، ہمارے گناہوں کے سبب. تو اللہ اور اس کی ناراضگی اور غصے کے درمیان میں ایک اوٹ قائم کرنا، یہ اتقا یتقی کہلاتا ہے. یہ اوٹ کیسے قائم ہوگی؟ یہ اوٹ قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر، امر و نہی پر عمل کر کے. یہ اوٹ ہم قائم کریں گے تو اس کا مطلب ہم اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے سے بچ جائیں گے. یعنی اللہ اور اس کی ناراضگی کے درمیان میں ایک اوٹ قائم کر لینا، یعنی بچاؤ کے لیے. تو اب یہ وہی واو قاف یا بچاؤ کے میننگ کا جو مادہ ہے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ اتقا یتقی میں جا کے ایکچولی میں ہوتا کیا ہے. لیکن پھر اس کا شرعی ترجمہ یہی ہے کہ ڈرنا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک اوٹ قائم کر لینا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. الحمدللہ یہ تو ایک بات ہوئی، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. تقوی ایک ایسی کیفیت ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے، اسی لیے علیم ان کی بات تقوی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ تقوی آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے ہیں. تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے. یعنی ایک آدمی دیکھیں ریاکاری بھی تو کر سکتا ہے نا، منافق بھی تو ہوتے ہیں. اب تقوی کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، اسی لیے وہ علیم ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتق اللہ کا حکم دیا گیا تو اصل میں یہ امت پر واجب ہو گیا. یعنی یہ خطاب بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ ساری امت کو ہے. مثال دیتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، میں ویسے ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 6-7 بچے ہوں اور سب سے بڑے کو آپ کہیں یعنی ڈرو، مجھ سے ڈرو، فوراً مجھ سے ڈرو، تو اصل میں اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ پیچھے 5 کو بھی سنا رہے ہیں اور وہ 5 سن رہے ہیں. اب ان پر بھی اتنا ہی لازم ہو گیا کہ بھائی وہ بھی ڈریں. یہ خالی صرف بڑے کو نہیں ڈرایا جا رہا، یہ ساروں کو ڈرایا جا رہا ہے. میں اللہ کی مثال اس سے بیان نہیں کر رہا، ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے یہاں پر کہ بیسیکلی یہ حکم تو ساری امت پر ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام المتقین تھے، تو پھر آپ کو اتق اللہ کہنے سے یعنی آپ کو اتق اللہ کہنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتق اللہ کہنے سے مراد ہے کہ آپ جس تقوی پر ہیں اس پر استقامت رکھیں، اس پر ثابت قدم رہیں. اسی لیے پھر آگے بات آ رہی ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام المتقین ہیں. عموماً ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا اتق اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے اس لیے سے کہا جا رہا ہے اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرو یار یہ تم کیا کر رہے ہو. تو وہ ذہن میں نہیں لانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین ہے، تو آپ کو جو یہاں تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا علماء نے یہ مانی لیا ہے کہ آپ جس تقوی پر ہیں اس پر استقامت سے کھڑے رہیں اور ان کی بات مت سنیں. لیکن ہمارے لیے تو یہ بات موجود ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں. کافر اور منافقین کی اتباع کو مطلقاً منع کر دیا گیا ہے. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن یہ ساری امت پر واجب ہے کہ وہ اپنے زندگی کے معاملات، اپنے دینی معاملات میں کفار اور منافقین سے مشورے نہیں کریں گے. سبحان اللہ، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. کافر اور منافق کی اطاعت سے منع پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کافر اور منافق مومن کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک مومن آپ کو آ کر مشورہ دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے آپ کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے. منافق ہو یا کافر ہو، کافر آپ کو مشورہ دینے آیا نہ کوئی اس کا دنیاوی فائدہ ضرور ہے اور وہ آپ کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. خیر خواہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے. دنیا کے معاملات میں کسی خیر خواہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور کفار ہمارے کبھی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. سبحان اللہ، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتق اللہ سے مخاطب کیا. اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کسی نیک آدمی کو بھی کہا جا سکتا ہے اتق اللہ، اور اس کو بھی برا نہیں منانا چاہیے. یہاں پر یعنی اور اس میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ کوئی مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ کوئی کسی کو کہے کہ اتق اللہ اور وہ آگے سے کہے تو اپنی ویک، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو بندے کو کبھی بھی کوئی اگر کہے کہ اتق اللہ تو اس کو یہ نہیں بولو یار میں گناہ گار تو نہیں ہوں، یہ پھر مجھے کیوں کہہ رہا ہے، یہ نہیں سوچنا. تو آپ کہیں آپ آگے سے کہہ سکتے بالکل میں اللہ سے ڈرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور مزید بھی کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں. یہ کبھی نہیں کہنا جی میں تو بڑا نیک تو مجھے اس نے کہہ دیا اتق اللہ. جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ سکتے ہیں تو ہم کہاں ٹھہرے. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک کی خاک کے مبارک کی
तहों में भी कहीं शामिल नहीं है। आगे बात आती है इंसान को हर वक्त अपने अमाल का इयादा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरन, वो हमारे तमाम अमाल से हर वक्त बाखबर है। सिफत मुशब्बह, हर वक्त बाखबर है, ये नहीं किसी वक्त के लिए, हर वक्त बाखबर है। इस वक्त भी अल्लाह ताला मेरे दिल के बारे में बाखबर है, आप सब के दिलों के बारे में बाखबर है कि आप यहाँ किस नीयत से बैठे हैं, आप किस नीयत से सुन रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, अल्लाह सब बातों से बाखबर है। अल्लाह ताला के अलीम हकीम होने के सबब इस पर भरोसा करना चाहिए, यानी वकफा बिल्लाहि वकीला व तवक्कल अल्लाह। अब क्या है कि जब अल्लाह अलीम है, उसने हमें एक हुक्म दिया है, फिर वो हकीम भी है, हिकमत वाला भी है। नहीं, हमारी जिंदगी में जो भी फैसले कुदरत की तरफ से हो रहे हैं, हमें उन पर उनको लेकर अल्लाह पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने बंदे को कभी भी नुकसान नहीं देना चाहता। अगर मुझे बीमारी आ गई, मुझे तकलीफ आ गई, मैं जिंदगी की किसी मुश्किल में हूं, तो भी मुझे वतवक्कल अल्लाह करना है। मुझे अल्लाह के अपने रब होने पर मैं ईमान लाया हूं, मुझे ये यकीन है उसके फैसले मेरे बारे में बरहक हैं और वो हिकमत से भरपूर हैं। मुझे हिकमत समझ नहीं आ सकती, लेकिन हमें हुक्म है हम अल्लाह ताला की हिकमत पर पूरा भरोसा रखें कि हमारे रब ने जो हमारे लिए फैसला कर दिया है, इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। इसलिए हमें उस पर सब्र भी करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो पसंदीदा है, लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पसंदीदा तो रोद हो के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। उसके बाद ये कुरान मजीद में अफआल के मुख्तलिफ अबवाब हैं, तो देख लेते हैं। पहला फेल आया है इत्तक़िल्लाह, तो इसमें वाव काफ या, यहाँ पर ये बाब इफ्तिआल से इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में मजीद ये बाब दाद से इस्तेमाल हुआ है। वक़ा यकी बचाना के मीनिंग में होते हैं, यानी किसी को बचाना, वक़ा यकी। और इस्म तफजील में अत्क़ा, बहुत ज्यादा तकवे वाला, इस्म तफजील के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मस्दर के तौर पे इस्तेमाल हुआ अत्तक़वा और तुक़ात, ये दोनों ही इसके मस्दर हैं। इस्मुल फ़ाइल के तौर पर है वाक़िन, बचाने वाला, तलासी से इस्मुल फ़ाइल वाक़िन, बचाने वाला। इस्मुल फ़ाइल इफ्तिआल से इस्तेमाल हुआ मुत्तकी, उसी से फिर जमा है मुत्तकूना मुत्तकीना। तो कुरान मजीद में ये सिर्फ दो ही अबवाब से है। अब आप यूट्यूब के स्टूडेंट्स करना चाहे आपकी मर्जी, ना करना चाहे आपकी मर्जी। बाब दाराबा से इस्तेमाल हुआ वक़ा यकी, आप कुरान मजीद में सर्च कर सकते हैं। एक तंजील.net एक एप्लीकेशन है कुरान मजीद की, उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसमें लिखें वक़ा या यकी, आपको आयत मिल जाएंगी। उसमें से एक आयत कॉपी करके कमेंट में लिख दें और उसके आप लिख दें पूरी बात के फाइल क्या है, मफूल क्या है, जुमले का तर्जुमा, आयत का तर्जुमा क्या है। इसी तरह बाब इफ्तिआल से कोई एक आयत आप माजी की और एक मुदारे की तलाश करके इसी तरह कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास फेल है ता वाव ऐन मादा है, बाब फ़आल से इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में अता युतीउ, अताअत करना, पैरवी करना। बाब तफील से इस्तेमाल हुआ है तव्वा युतव्विउ, इसका मतलब होता है उभारना, किसी को मोटिवेट करना, तव्वा युतव्विउ। उसके बाद है बाब तफाउल से ततव्वा यततव्वउ, यानी कोई काम नफल के तौर पर करना। बाब इस्तिफाल में इस्तेमाल हो इस्तिता यस्ततियु, इस्तिताअत रखना। तो कुरान मजीद में तीन अफ़आल से ये इस्तेमाल, तीन अबवाब से इस्तेमाल हुआ है और तीनों मजीदुन फी के हैं। उसके बाद मस्दर है ताअतुन, इसका इस्मुल फ़ाइल ताइउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इस्मुल मफ़ूल मुतव्विउन के तौर पर कुरान मजीद में ये मौजूद है। अगली आयत मुबारका में ता बा ऐन मादा है, बाब सीन से तबिअ यतबउ, बाब इफ्तिआल से इत्तबअ यत्तबिउ। अच्छा, इन दोनों का मानवी माना है पैरवी करना, दोनों का माना ही पैरवी करना है, लेकिन कुरान मजीद ने दोनों को इंतखाब किया है। मैंने इसकी वजह ढूंढने की कोशिश की, उसके ऊपर गौर भी करने की कोशिश की, तो फिलहाल तो मेरे जाती समझ में मुकम्मल तौर पर ये नहीं बैठा। लेकिन जो थोड़ा सा उन्होंने फरमाया कि चूंकि जहां पर इत्तबा यत्तबी हुआ, ये बेसिकली दुनिया की बात, वहां पर रिजल्टेंट दुनिया है। यानी दुनिया में अगर हम अल्लाह ताला की नबियों अंबिया की पैरवी करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेंगे,
تو وہاں پھر اس کے دنیاوی نتائج بھی لکھے ہیں, دنیاوی احکامات ہیں, لیکن تابعہ یتبعو کے جو اینڈ رزلٹ نکلے ہیں وہ آخرت میں لکھے گئے ہیں کہ پھر وہ فائنلی جنت میں جا پہنچیں گے. تو یہ کچھ کے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی تابعہ یتبعو یہ تھوڑا سا خفیف ہے, یعنی اس میں جو ہے مشقت کم پائی جا رہی ہے, لیکن جہاں اتبع یتبعو ہے وہاں مشقت ریکوائرڈ ہے, یعنی وہاں تھوڑا سا مجاہدے کے طور پہ کہا گیا کہ یہاں پہ آپ کو اس طرح سے ڈٹ کر پیروی کرنی ہے. تو یہ تھوڑا سا ان دونوں میں فرق ہے, معنی دونوں کا سیم ہے. باب افعال سے اتبع یتبعو, یعنی تابعہ یتبعو تو ہو گیا کہ پیچھے چلنا, پیروی کرنا. افعال سے ہے کسی کو پیچھے چلانا, کسی کو پیچھے چلانا, یعنی تابعہ یتبعو یہ ہے لازم, پیروی کرنا لازم ہو گیا, اور یہاں یہ متعدی ہو گیا یعنی کسی کو کسی کے پیچھے چلانا. مصدر اس کا سوری یہ غلطی سے آ گیا, اسم الفاعل متبعون استعمال ہوا متبعن باب افتعال سے, اور اسم الفاعل تابعن باب سامیہ سے بھی استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ہے جی واو ہا یا, ایک ہی باب سے قرآن مجید میں اور کوئی اس کا باب استعمال نہیں, او ہا یو ہی وہی کرنا, مصدر ہے وایون. اس کے بعد ہے عین میم لام عمل یعمل باب سامیہ سے, مصدر عمل اسم الفاعل عامل اور کسی باب سے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا, تو یہ باب تفعیل سے وکل یوکلو, اور باب تفاعل سے توکل یتوکلو. باب تفاعل سے ہے بھروسہ کرنا, اور وکل یوکلو اس کا مطلب کسی کو ذمہ دار بنا دینا, اور فعیل کے وزن پر وکیل اس سے آپ کے سامنے صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اسم الفاعل متوکل ہے, متوکل یعنی بھروسہ کرنے والے. تو الحمدللہ یہ ہے قرآن مجید سے اس کے استعمالات. جی تو مس نادیہ بلائیے ذرا اسٹوڈنٹ کو, ہم کوسچن کا سلسلہ شروع کریں. جی سر, ہینڈ ریز کیجیے سسٹر. جی الفت آئیے. جی الفت سوال پڑھیں, کیا ہے؟ ولا تطیع الکافرین والمنافقین, لا کون سا ہے سر؟ لائے نہیں, لائے نہیں ہے, گڈ ہو گیا. لائے نہیں ہے, چلے گڈ ماشاءاللہ. اگلا سوال دیکھیں. وکفی باللہ وکیلا, وکیلا اس آیت میں کیا ہے سر؟ اس میں تمیز ہے. گڈ ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. اوکے مس نادیہ, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. جزاک اللہ. رانا آپ آئیے, مس رانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پڑھیں. وَكَفَى وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, ماں کا اعراب کیا ہے؟ ماں یہاں پر چونکہ مفعول ہے تو منصوب ہے. ویری گڈ, ماں یہاں پر منصوب ہے مفعول کے طور پر. اگلا سوال دیکھیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ ایک إِلَيْكَ منٹ. مِن رَبِّكَ. ہاں جی آپ دیکھیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, اتباع کون سے باب سے ہے؟ جس طرح یہ باب افتعال سے ہے. ٹھیک ہے جی, یہ باب افتعال سے ہے. گڈ ماشاءاللہ. اوکے مس نادیہ, نیکسٹ. جی سر. شیخ عارفہ آئیے. جی سر. سوال پڑھیں. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, کافرین اور منافقین کون سے اسما ہے سر؟ یہ اسم الفاعل ہے. یہ اسم الفاعل ہیں. گڈ, ایکسیلنٹ ماشاءاللہ, خوب. اگلا سوال پڑھیں. سر 2 منٹ. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, خبیرہ کون سا اسم ہے سر؟ یہ صفت مشبہ ہے. یہ صفت مشبہ ہے. گڈ, ایکسیلنٹ ہو گیا. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ بلائیں. جی سر. مریم مس پہ آ جائیے. مریم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے پہلے کہا کہ سلام نہیں کرنا. سلام ہو گیا آپ سب کا. جی ٹھیک ہے, یہ طوالت کا باعث بنتا ہے. جی سر.
کون سے افعال سے مشتق اسم صفت مشبہ کہلاتے ہیں؟ لازم افعال سے. ویری گڈ. اگلا سوال پڑھیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. خبیرا کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل. کیا جواب ہے دیکھیں. صفت مشبہ. ٹھیک ہے سر. صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. ان اللہ کان علیما حکیما. حکیما. علیما کون سا اسم ہے؟ صیغت مبالغہ. صیغہ مبالغہ. اوکے گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اوکے جی الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے آپ سب کو فائدہ ہوا ہوگا. آپ کی آرائی بتائیں گی اس میں کہ فائنلی ہم نے جو سفر شروع کیا ہے یہ کیسا ہے, اور آپ سے دعا کی ضرور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہم اس سفر سے کو صحیح سے اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم نہ صرف قرآن مجید سیکھیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں اور ہم اس سے آگے بھی پیغام پہنچائیں. سورۃ الاحزاب بہت اہم سورت ہے اجتماعی زندگی کے لیے, ذاتی زندگی کے لیے. اس میں بہت سارے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس سورہ کو ہم سب کے لیے سیٹ کر دیا ہے. ہم سب مل کر اس کو شروع کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.